مسلمانوں کے لیے 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن علی کے لیے نبی نے فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کیا کر دیا؟ زور سے بولو، حرام۔ نبی نے فرمایا کہ میں علی کو اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا، سب کے لیے اجازت ہے لیکن علی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ نبی نے علی کے لیے دوسرا نکاح کیا کر دیا؟ زور سے بولو، حرام۔ جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، یہ میرے نبی کا قانون ہے، یہ میرے نبی کا پاور ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب چلیے، حدیثیں تو بہت ہے، سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا۔ ادھر دیکھیے، اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کا پاور صرف زمین پر نہیں چل رہا ہے، جلدی بولو، آسمانوں پر بھی چل رہا ہے۔ نبی کا پاور چرند پرند کنکر پتھر سب پر۔ اچھا یہ بتائیے، ادھر دیکھیے، آپ ڈیلر ہیں، ارے بولو، آپ اس علاقے کے ڈیلر ہیں۔ آپ کی مثال چھوڑو، ہمارے حضرت کی لو بولو، حضرت سید معین میاں صاحب قبلہ تشریف فرمائے، بولو اس علاقے کی عظیم شخصیت ہے، آل رسول ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جتنے لوگ حضرت کے مرید ہیں یہ حضرت کو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، مرید حضرت کو پہچانے گا کہ نہیں؟ آپ اٹھا کر بولو۔ ادھر دیکھیے، 15 منٹ گھڑی دیکھ کر 15 منٹ تقریر سنی ہماری ماں بہن۔ اے بیٹی، بابو بیٹھو، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو، بوشو، جلدی بیٹھو۔ ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، حضرت کے جتنے مریدین ہیں یہ بتاؤ حضرت کو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ جو نہیں پہچانے وہ اصلی مرید ہی نہیں۔ گویا جو مرید ہوتا ہے وہ پیر کو پہچانتا۔ اچھا یہ بتائیے، میرے نبی صرف ایک ملک کے لیے نبی بن کر آئے یا ساری دنیا کے لیے؟ ساری دنیا کے لیے۔ میرے نبی کس کے لیے آئے؟ ساری دنیا کے لیے۔ جب ساری دنیا کے لیے آئے تو ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کی چیزیں، ساری دنیا کے چرند پرند، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر سب نبی کو پہچانتے ہیں اور نبی بھی سب کو پہچانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی کو پہچانتی ہیں اور نبی بھی ساری چیزوں کو زور سے بولو پہچانتے۔ اجازت دیجئے تو میں حدیث آپ کو سناؤں، طبیعت میں چل جائے گی، قسم خدا۔ نبی کا پاور دیکھو، نبی کی حکومت دیکھو، نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا کہ نبی کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں چل رہی ہے، نبی کی حکومت صرف جنات پر نہیں چل رہی ہے، نبی کی حکومت تو جانوروں پر ہے، پیڑ پودوں پر ہے، کنکر پتھر پر ہے، سمندر پر ہے، دریا کی مچھلیوں پر ہے۔ اے زمین تو چھوڑو، میرے مصطفیٰ کی حکومت آسمانوں پر چل رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، طبیعت میں چل جائے گی۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ غور سے سنو بچوں، آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو، بالکل بالکل دل کے ساتھ سنو۔ بچوں کو پکڑ کے بیٹھاؤ تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ حدیث سنو، طبیعت میں چل جائے گی۔ مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد ثانی، باب الکرامات، صفحہ نمبر 545۔ کتنا زور سے بولو، صفحہ نمبر 545۔ اللہ اللہ عن ابن المنکدر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخطا الجیش بارض الروم او اسر فانطلق هاربا يلتمس الجيش فاذا هو بالاسد فقال يا ابا الحارث انا مولا رسول الله كان امري كيت بكيت فاقبل الاسد له بسبسة حتى قام الى جنبي كلما سمع صوتا اهوى اليه ثم اقبل يمشي حتى الى جنبي فبلغ الجيش ثم رجع الاسد۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔
इजाजत है? लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। आपका क्या नाम है? बोलिए। सलीम अख्तर बाबू। कापी में चंदा बाद में लिखिएगा, पहले मौलाना की तकरीर लिखिए। अरे बोलिए। ये सलीम बाबू कमेटी के बच्चे लोग हैं माशाल्लाह। आपके इलाके में इधर देखिए, दिल नहीं तोड़ना है माशाल्लाह। मुसलमान है, मुसलमान बोलो, हाथ उठाकर बोलो। किसके मानने वाले? अल्लाह। किसके मानने वाले? रसूल। बोल सको। किसके मानने वाले? कुरान के मानने वाले। हम मुसलमान हैं। इधर देखिए, आपस में लड़ना नहीं है और किसी फितने के चक्कर में, जोर से बोलो, नहीं पड़ना है। अपना ईमान बचाकर रखना है। कंफ्यूजन, अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो हजरत के पास समझो। मौलाना गुलाम रब्बानी को फोन कर लो अपने इलाके के, आपके झारखंड में इस राजमहल में एक पर एक आलिम दीन मौजूद है। आप उनको नहीं पहचानते हो, घर की मुर्गी दाल बराबर। उनको पहचानो, उनकी कदर करो। बड़े बड़े मदरसे के शेखुल हदीस बने हैं। इधर देखिए, आप उनकी कदर नहीं करते, उनको नहीं पहचानते। उनकी कदर करो। जब कोई मसला फंसे या कोई तुमको इधर देखिए शक में डाले तो उनका दामन पकड़ के उनसे पूछो। इधर देखिए, ताकि आप अपना ईमान बचा सको। अभी जो मैंने हदीस सुनाई मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना जल्दी बोलो? पेज नंबर कितना जल्दी बोलो? 545। इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस, कलेजा ही जाएगा। इधर देखिए, हजरते इब्ने मुनकदिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी के एक गुलाम थे जिनका नाम हजरते सफीना था। क्या था? मेरे नबी के क्या थे? जल्दी बोलो। हर वक्त मेरे नबी की खिदमत में रहते थे नबी के गुलाम। इधर देखिए, उनका क्या नाम था? हजरते सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो एक दफा इस्लामी लश्कर के साथ कहां गए? बाहर। जल्दी बोलो। इस्लामी लश्कर के साथ बाहर गए। जब बाहर गए तो दुश्मनों ने उनको पकड़ लिया। जल्दी बोलो। दुश्मन, और जब पकड़ लिया तो लश्कर से बिछड़ गए। क्या हो गए? लश्कर से जब बिछड़ गए तो कुछ देर के बाद दुश्मनों ने उनको छोड़ दिया। जब छोड़ा तो आप लश्कर की तलाश में सरगर्दा रहे, परेशान रहे। कभी पूरब जाते, कभी उत्तर जाते, कभी दक्षिण जाते। या अल्लाह, सब लोग मुझको छोड़कर चले गए, अब मैं अकेला हूं। वो लोग किस रास्ते से गए मुझे खबर नहीं। इधर देखिए, हदीस में क्या है सुनिए। हजरत सफीना परेशान होकर दर बदर भटकने लगे। कभी उत्तर जाते, कभी दक्षिण जाते, कभी पूरब पश्चिम की तरफ जाते। अपने अपने काफिले को तलाश करते, लश्कर को तलाश करते, अपने बोलो अपने रफीक सफर को तलाश करते, लेकिन नामो निशान नहीं मिलता। यहाँ तक के तलाश करते करते आप एक जंगल से गुजरने लगे। एक जंगल से गुजरने लगे। मिशकात की हदीस है जो अभी मैंने पेश किया है। जब जंगल से गुजरने लगे, अचानक आपने क्या देखा? सामने से शेर आ रहा है। सामने से शेर आ रहा है। जब आप अपने इधर देखिए, साथी को तलाश करते करते, लश्कर को तलाश करते करते इधर देखिए परेशान हुए, तो परेशान होते होते आप उसी तलाश में कहां निकले? जब वो जंगल की तरफ निकले तो अचानक आपने देखा सामने से एक शेर आ रहा है। गौर से सुनिए, सामने से एक शेर आ रहा है। शेर इधर देखिए गरजता हुआ करीब पहुंचा। जैसे करीब पहुंचा, हजरत सफीना के मुंह से एक चीख निकली। शेर से कहने लगे, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। ऐ जंगल के राजा, मैं आम आदमी नहीं हूं बल्कि नबी का गुलाम हूं।
جب شیر سامنے سے آیا، غور سے سنیے، جب شیر سامنے سے آیا تو آپ نے جب دیکھیے شیر سے کیا کہا سنیے، شیر سے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ کان امری کیتا وکیتا، اے شیر مجھ پر حملہ مت کر، میں عام آدمی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ حدیث گواہ ہے کہ جیسے انہوں نے شیر سے کہا تو شیر کیا ہوا سنیے، فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بَسْبَسَةً حَتَّى قَامَ إِلَىٰ جَنبِهِ، جیسے شیر نے حضرت سفینہ کی آواز سنی کہ نبی کے غلام ہے، وہ محبت میں دم ہلانے لگا، دم ہلاتے ہوئے آپ کے بغل میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حملہ نہیں کیا، جیسے نبی کا نام سنا محبت میں دم ہلانے لگا، دم ہلاتے ہوئے بغل میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کلما سمع صوتا اہوى الی ثم اقبل یمشی الی جنبی، حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ شیر میرے ساتھ چلنے لگا، میں بھی اس کے ساتھ چلنے لگا اپنے لشکر کی تلاش میں۔ میں نے پورے جنگل میں کیا دیکھا، جب بھی آواز کسی جانور کے گرجنے کی آتی تو یہ شیر ادھر دوڑتا اور اس جانور کو بھگاتا اور پھر میرے بغل میں آ کر کھڑا ہو جاتا، یہاں تک کہ پورے جنگل میں وہ میرا سپاہی بن کر میرے ساتھ چلتا رہا، شیر میرا سپاہی بن کر میرے ساتھ چلتا رہا، جب تک میں نے قافلہ کو پالا نہ لیا، جب تک لشکر تک پہنچ نہ گیا، جب تک اپنی منزل تک پہنچ نہ گیا، شیر میرے ساتھ چلتا رہا۔ آپ فرماتے جیسے مجھ کو لشکر نظر آیا، شیر پیچھے آیا، پھر اپنے جنگل میں روانہ ہو گیا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ مصطفیٰ کو صرف آدمی نہیں پہچانتے، مصطفیٰ کو صرف جنات نہیں پہچانتے، مصطفیٰ کو ساری مخلوق پہچانتی ہے، کیڑے مکوڑے پہچانتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے شہد کی مکھی آپ نے دیکھا؟ اور بولو ایسے سو رہے ہیں جیسے لگتا ہے سمدھیانے میں ان کو کچھ کم ملا۔ جلسے میں بیٹھیے تو بالکل ہوش میں بیٹھیے، اجازت ہے جی؟ ہاتھ اٹھا۔ یہ بتائیے آپ لوگ ناراض تو نہیں؟ یہ بتائیے ادھر دیکھیے، شہد کی مکھی ایک پھول کا رس چوستی ہے کہ چند پھول کا؟ شہد کی مکھی ایک پھول کا رس نہیں چوستی ہے، بلکہ جتنے پھول ملتے ہیں کھٹے میٹھے تیکھے سب کا رس چوس کر کہاں لاتی ہے؟ جب بولو گھونسلے میں، تب نہ شہد بنتا ہے۔ ایک دفعہ میرے نبی نے پوچھا، ایک غور سے سنیے، ایک دفعہ میرے نبی نے پوچھا اے شہد کی مکھی، کیا پوچھا؟ زور سے بولو، اے شہد کی مکھی تو طرح طرح کا پھول، تو طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، کسی کا رس کھٹا ہوتا ہے، کسی کا رس میٹھا ہوتا ہے، کسی کا رس کڑوا ہوتا ہے، کسی کا رس تیکھا ہوتا ہے، یہ بتاؤ آخر میٹھاس کیسے آ جاتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول، جب میں رسوں کو چوس کر اپنے گھونسلے میں پہنچتی ہوں، جب رسوں کو چوس کر اپنے گھونسلے میں پہنچتی ہوں، آپ پر درود پڑھتی ہوں، جیسے درود پڑھتی ہوں سارا رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ ادھر دیکھیے، دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، ارے بولو، دنیا
دنیا مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے، ہم ایمان والوں پر فرض یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی سے پیار کریں، کسی کے بہکاوے میں زور سے بولو نہ آئیں، اپنا ایمان مضبوط رکھے۔ کئی حدیث سن چکے؟ ارے بولو جلدی بولو۔ 4، اگر اجازت دیجئے تو آخری سنا کر، حدیث تو بہت ہے، سناؤں تو گھنٹوں لگ جائے گا، لیکن حضرت بھی آ گئے ہیں اور آپ بھی تھک گئے ہیں۔ مولانا سلطان صاحب نے بھی 1.5 گھنٹہ تقریر کیا، اور مولانا مجیب نے تو اتنا رویا، اتنا رویا، ارے بولو کہ آج تک کسی نے اتنا نہیں رویا ہوگا۔ مولانا مجیب صاحب جہاں بھی جاتے ہیں چندہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں، ارے بولو ہاں، آپ لوگ بھی تھک گئے، ارے بولو، تو آپ لوگ گھبرائیے نہیں، بس ایک حدیث سنیے، تقریر ختم۔ آپ جب بھی مجھے بلائیے تو کم سے کم ٹھیک ٹھاک بیٹھیے تاکہ موڈ بنے، اپنے رنگ میں صحیح انداز میں حدیث سنا سکے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھی اچھی تقریر سناؤں، لیکن آپ سننا نہیں چاہیں گے تو کیا کروں؟ ادھر دیکھیے، میں نے کئی حدیث سنائی، جلدی بولو۔ 4، اجازت دیجئے تو آخری حدیث سنا دوں، بولو اجازت ہے؟ بس آخری حدیث، میرے نبی کی حکومت صرف زمین پر نہیں، کہاں چلتی ہے؟ آسمانوں پر۔ بس آخری حدیث سنیے، حدیثیں تو بہت ہے، سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو بچوں، آپ بھی سنو، جوانوں آپ بھی سنو، ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو۔ بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد اول، پیج نمبر 546، باب انشقاق القمر، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا بیان۔ زور سے بولو، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا بیان۔ پیج نمبر کتنا؟ زور سے بولو، پیج نمبر 546۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اہل مکہ سالوا رسول اللہ ان یریہم آیہ فاراہم القمر شقین حتی رعوا ہراء بینہما۔ غور سے سنیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اہل مکہ سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیہ فاراہم القمر شقین حتی رعوا ہراء بینہما۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں، بس تقریر ختم، بس تقریر ختم ہو رہی ہے، میرے بعد حضرت کی دعا اور حضرت کی تقریر دونوں۔ ادھر دیکھیں، صرف دعا نہیں، تقریر بھی ہوگی۔ اجازت ہے کیا حضرت؟ کوئی بات ہے، کوئی بات ہو تو بولیے۔ حضرت ہے نا، مجھ سے بول رہے ہیں؟ حضرت ہے؟ ہاں، اجازت ہے جی؟ ہاں، بس آخری حدیث، حدیثیں تو بہت ہیں، سناؤں تو گھنٹوں لگ جائے گا، لیکن آخری حدیث ادھر دیکھیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے نبی جب مکے میں تشریف لائے اور اپنی نبوت کا کیا جلدی بولو، اپنی نبوت کا اعلان۔ تو ادھر دیکھیے، میرے نبی کے زمانے میں بھی کچھ کتے بھوکنے لگے، ان کتوں کا نام کیا تھا؟ جلدی بولو۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ۔ ادھر دیکھیے مکے میں، ادھر دیکھیے کچھ کتے بھوکنے لگے، میرے نبی سے کہنے لگے آپ نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیجئے۔ کیا کہا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں، بخاری شریف، پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو، 500، جلدی بولو، 500، جلد نمبر کتنا؟ بولو، جلد نمبر 1، جلد نمبر 1، بولو، چاند کو ٹکڑے کرنے کا بیان، یعنی باب انشقاق القمر، پیج نمبر کتنا؟ 546۔ جب میرے نبی نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا تو مکے والوں نے کیا کہا؟ ادھر دیکھیے،
बड़े बड़े कुफार और मुशरिकीन ने कहा आप नबी हैं, अगर नबी है तो जरा चांद को दो टुकड़े करके दिखा दीजिए। इधर देखिए, पहला वाकया सुनिए, अबू जहल खबीस, क्या जल्दी बोलो, अबू जहल मेरे नबी के पास गया, कहा मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है, ये सुना है कि नहीं? बोला आपने सुना है कि नहीं? क्या पूछा जल्दी बोलो, मेरी मुट्ठी में क्या है? तो नबी ने ये नहीं कहा कि फला चीज है, नबी ने फरमाया मैं क्यों कहूं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या चीज है, तुम अपने मुट्ठी की चीज से पूछो कि मैं कौन हूं। जब अबू जहल ने पूछा अच्छा ये बताओ है मुट्ठी में जो चीज, नबी ने पूछा, अबू जहल ने पूछा है मेरे मुट्ठी के अंदर वाली चीज ये बताओ ये कौन है। जब उसने अपना हाथ कान के करीब किया तो आवाज आ रही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इधर देखिए तो उसने इधर देखिए कंकड़ी को फेंका, था मोहम्मद तो बहुत बड़े जादूगर है, नहीं माना। इधर देखिए मेरे नबी से वहां के काफिरों ने कहा कि अब चांद को दो टुकड़े करके दिखाओ। ये बहुत बड़ा सवाल था, कोई ट्रेन चलाने की बात नहीं थी, कोई इक्का गाड़ी चलाने की बात नहीं थी। इधर देखिए कोई बोलो छोटी मोटी चीज नहीं थी। नबी से क्या सवाल किया जल्दी बोलो, चांद को दो टुकड़े करके दिखाओ। बुखारी की हदीस गवाह है कि जैसे उन लोगों ने सवाल किया नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा हेरा पहाड़ के उस किनारे और दूसरा टुकड़ा हेरा पहाड़ के इस किनारे, हत्ता रअऊ हिरा बैनहुमा। यहां तक के मक्के के लोगों ने क्या देखा कि चांद के दोनों टुकड़ों के बीच में हेरा पहाड़ नजर आ रहा है। चांद के दोनों टुकड़ों के बीच में हेरा पहाड़ नजर आ रहा है। क्या मतलब, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, बीच में पहाड़। ये है मुस्तफा की शान। बोलो क्या समझेगा बेईमान, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना ईमान बचा कर रखना है, कुरान और हदीस को मजबूती से थामना है, आले रसूल से मोहब्बत करनी है, अपने इस इलाके के उलमा का दामन पकड़ के रहना है। कोई बात समझ में ना आए तो उनसे समझना है, खुद से फैसला नहीं करना है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए और मेरी इस छोटी सी तकरीर को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूँ मौला कसदन सहबन लफ्जन मानन, बोलने में अगर मुझसे जबान फिसल गई तो तू गफूर रहीम है मौला, मेरी गलती को माफ फरमा और हमेशा वो बात कहने की तौफीक दे जिससे तू राजी हो, तेरे महबूब राजी हो, फरिश्ते राजी हो। ये अल्लाह हमें उन बातों से रोक जिन पर जिससे तू नाराज हो, तेरे महबूब नाराज हो, फरिश्ते नाराज हो। परवरदिगार सबकी खताएं बख्श दे, मेरी माँ बहनों की खताएं बख्श दे, जितने लोग दुनिया से चल बसे सबकी गलतियों को माफ फरमा, मेरी गलतियों को माफ फरमा, सच बोलने की, हक बोलने की तौफीक रफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रहूं तेरी मोहब्बत में मचलता रहूं और जब मौत आए तो तेरी मोहब्बत में मचलते रहे। लेहद में इश्क रूखे शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमाए। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खूब आगे बढ़ाए, मुल्क के हालात को दुरुस्त कर दे।
جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں اللہ اس فتنوں سے سب کو بچائے. زور سے بولو سب کو بچائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ بیٹھیے, حضرت تشریف فرما ہے, حضرت کی زیارت کیجئے, تقریر بھی سنیے, نعت شریف بھی سنیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.